السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدی نصلی نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے سید قادر دربار اردو اسلامک چینل کے تمام ویورز کو میں آداب عرض کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ہمارے تمام جو حدیثیں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھ رہی ہوں، اس کو آپ سب لوگ یعنی ویڈیو پوری طرح دیکھیے، ثواب دارین حاصل کیجیے۔ آئیے میں پھر سے آپ کے سامنے سید قادر دربار اردو چینل اسلامک چینل کے ذریعے سے جو بیان آج آپ کے سامنے خاک کربلا سے جو چھٹا واقعہ ہے وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، جو میدان کربلا اور محرم کے بارے میں ہے۔ تفصیل سے اور غور سے سماعت فرمائیے۔ تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 112 میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مال قرآن والقرآن مال علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہی ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حدیث کو آپ سمجھیے۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347، جنگ خیبر سے واپس پر صبا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میں تھک گیا ہوں۔ تو حضرت علی کریم اللہ وجہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ۔ چنانچہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ غور کرو کہ جھولی علی کی ہے اور سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے ہیں، زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتی ہیں۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ حضرت علی کو ابھی عصر کی نماز پڑھنی تھی اور سورج غروب ہوتا جا رہا تھا اور نماز عصر کا وقت بھی تنگ سے تنگ ہو رہا تھا، مگر مجسمہ دین ایمان پیکر عالم علم و عرفان اور سراپائے تفسیر قرآن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت رسول میں ایسا موہ تھا کہ نہ نماز کے قضا ہو جانے کی فکر تھی اور نہ ہی کہ ایک اہم فریضے کے چھوٹ جانے کا غم، بس نگاہیں مرتضیٰ کی تھیں اور رخ انور مصطفیٰ کا تھا۔ میری نماز ہے یہی، میرا سجدہ ہے یہی، میری نماز ہے یہی، میرا سجدہ ہے یہی، میری نظر کے سامنے جلوہ حسن یار ہو۔ وہ جانتے تھے اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، کہ جس کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن اس کے مقابل میں اگر آج کل کا کوئی گستاخ معلوم ہوتا تو کملی والے کو اپنی مثل سمجھ کر جگا کر نماز پڑھ لیتا، مگر وہ علی تھے جو راجدار سر مصطفیٰ تھے اور باب مدینہ عالم تھے، اور وہ جانتے تھے کہ نمازیں پھر ادا ہو گر خزاں ہو، نگاہوں کی خزائیں کب ادا ہو۔ نمازیں پھر ادا ہو گر خزاں ہو، نگاہوں کی خزائیں کب ادا ہو، کہ نماز خزاں ہو گئی تو پھر پڑھ لوں گا، مگر خدا جانے محبوب خدا کا سر اقدس میری جھولی میں پھر آئے گا یا نہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے نماز کی فکر کو چھوڑ دی۔ آخر سورج غروب ہو گیا اور حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، مگر آنسو جاری ہو گئے۔ نماز قضا ہونے کی وجہ سے حضرت علی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خوب راحت سے بیدار ہو گئے، خواب راحت سے بیدار ہوئے، چشم نبوت کھلی اور فرمایا، علی روتے کیوں ہو؟ عرض کی، آقا نماز قضا ہو گئی۔ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تو وہ رونے لگے۔ محبان علی کے پانچوں گل یعنی کملی والے نے فرمایا کہ مجھے جگا کر نماز پڑھ لینی تھی۔ عرض کی، آقا نخستم لجت خواب برتو خطائے کن، کہ میرے ایمان و عشق نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل پیدا کروں۔ غور کرو کہ حضرت علی کے سامنے دو مسئلے آ گئے،
ایک نبی کی اطاعت، ایک خدا کی عبادت خدا کرتے ہیں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے، اور اطاعت مصطفیٰ کو قائم رکھنے سے عبادت خدا گئی۔ مگر شیر خدا نے عبادت خدا بھی اطاعت مصطفیٰ ہی سمجھی، اور اگر وہ اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر عبادت خدا کر لیتے، ہو سکتا تھا کہ وہ قبول نہ ہوتی، مگر اطاعت مصطفیٰ کا یہ انعام ملا کہ ڈوبا ہوا سورج پھر عصر کے وقت پر آیا، اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ سورج غروب نہیں ہوتا، بلکہ وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ ادا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ڈوب گیا۔ اس قانون قدرت کے مطابق سورج عرش کے نیچے سجدہ کر رہا تھا۔ ادھر کملی والے کی نگاہیں کا اشارہ ہو تو سورج نے عرض کی ہوگی کہ مولا تیرے عرش کے سجدے چھوڑ کر کیسے واپس جاؤں؟ تو خدا نے فرمایا کہ اے سورج، آج میرے عرش کا سجدہ تو قضا ہو سکتا ہے، لیکن علی کی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی کا معجزہ بھی تھا اور علی کی کرامت بھی، اعزاز نبوت بھی تھا، شان ولایت بھی۔ وہ مرکز نبوت تھا اور مبنی ولایت تھا، وہ خدا کا رسول تھا، یہ جوز بطول تھا، یہ مصطفیٰ تھا، وہ مرتضیٰ تھا۔ یوں تو زمانہ نبوت میں اسلام کی کوئی بھی ایسی جنگ نہیں جس میں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری شجاعت کے جوہر نہ دکھائے ہوں۔ غزوہ کے احد سے لے کر فتح مکہ تک جہاں دیکھو علی علی ہے، مگر جنگ خندق میں حضرت علی نے جو نمرودی جرت، استقلال اور بہادری کا ثبوت دیا، اس پر زمین والے ہی نہیں آسمان کے فرشتے بھی قیامت تک تحسین آفرین کے پھول برساتے رہیں گے۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس میں